السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ غزوہ خندق کے سلسلے کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے غزوہ خندق ہوا، دوسرا غزوہ خندق کو کیوں ڈیزائن کیا گیا، تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اپنا خیمہ نصب کیا تھا غزوہ خندق کے دوران اور وہاں کیا واقعات پیش آئے تھے، میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ جو پتھر توڑنے کا معاملہ پیش آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کو بشارت دی تھی کہ بہت جلدی روم فارس وغیرہ ساری جگہوں پہ فتح کریں گے، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے یہ دوسرا پارٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور جنہوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ آگے کا جو ویڈیو ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ شکریہ۔ تو آپ کی جانکاری کے لیے پھر سے بتا دوں کہ یہ وہی جگہ ہے جسے کوہ زباب بھی کہتے ہیں، اور یہ مسجد رایا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر بڑی چٹان جو ہے خندق کے بیچ میں آ گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو 3 مار میں ٹکڑے کر دیا تھا، اور ساتھ میں ہی مسلمانوں کو آنے والی فتح کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جو مسلمان بہت جلدی شام، فارس اور یمن پر فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ وہی مقام ہے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جب یہ لوگ 3 دن کے فاقے پہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم نے 1 پتھر باندھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے تو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو پھر جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کیونکہ ان کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس مقام پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ سارا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس مقام کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سارے واقعے اور ساری داستان بھی اس ویڈیو کے ساتھ بتاتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ابھی اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں بنی حرام کی مسجد ہے۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو کور کر کے رکھا گیا ہے، یہ مسجد بنی حرام ہے۔ اور یہ جو اس وقت جہاں پہ موجود ہوں، اس وقت یہ سارا علاقہ جو ہے یہاں پہ بنی حرام کا جو قبیلہ تھا وہ اسی جگہ پہ تھا۔ تو یہ بنی حرام کی مسجد ہے، اور آج بھی یہاں بنی حرام کے جو قبیلے کے لوگ ہیں آج بھی یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا، جب وہ لوگ 3 دن کے فاقے میں تھے، جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ 1-2 صحابہ کے ہمراہ تشریف لے آئیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کھانے کی مقدار کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو کہہ دو جب تک میں نہ آؤں نہ ہنڈیاں اتارے نہ ہی تندور میں روٹیاں لگائیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آؤں نہ ہنڈیاں اتارو نہ ہی روٹیوں میں تندور لگائے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو مہاجر اور انصار، یعنی مہاجر مطلب جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، انصار مطلب جو مدینے کے لوگ تھے، چلو اٹھو، چلو آج جابر کی یہاں دعوت ہے۔ حضرت جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ گھبرا گئے، وہ بھاگے اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ کو اور 1-2 صحابہ کو دعوت ہے۔ تو انہوں نے سارے صحابہ اور مہاجر اور انصار کو جو ہے نا دعوت دے دی ہے۔ تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کیا تم نے ان کو بتا دیا تھا کہ کھانے کی کوانٹٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی میں نے تو یہ تو بتا دیا تھا۔ تو پھر کہا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تو اب تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ معاملہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کا ہے۔ کیونکہ جب انہیں معلوم ہے کہ کھانے کی مقدار کیا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے اتنے لوگوں کو دعوت دی ہے، تب یہ اللہ کے رسول جانے اور ان کا خدا جانے۔ اور اتنے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور سب کو آ کر بولا کہ آؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے روٹیاں توڑ کر اس پر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ جب ایک صحابہ کی جماعت پورا کھانا کھا کر اٹھ گئی، جب دوسری بیٹھی، اور اسی طرح سے لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے، اور اس کے بعد بھی کھانا اتنا بچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود بھی کھاؤ اور ہمسایوں کو تحفہ بھی دو، اس لیے کہ لوگ فاقہ زدہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جسے ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اسی جگہ پہ پیش آیا تھا جہاں پہ ابھی مسجد بنو حرام ہے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ اب میں آپ کو واپس جو ہے لے کے چلتا ہوں صبا مسجد کی طرف۔ وہاں کی باتیں کرنے کے بعد پھر میں ایک آپ کو دوسری جگہ لے کر جاؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رات کو آرام فرمایا کرتے تھے اور بہت لمبا سجدہ کیا تھا۔ اس مسجد کو مسجد فتح بھی اور مسجد احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی جگہ 3 دن تک اس احزاب کے قافلے کے خلاف جو مکہ کفار مکہ اور یہودیوں کا جو ملا جلا گروپ تھا ان کے خلاف لگاتار 3 دن تک جو ہے اللہ کے رسول نے اللہ سے ان کے شکست کی دعا کی تھی. یعنی منگل پیر منگل اور بدھ کو، سوموار منگل اور بدھ کو، اور غالباً بدھ کے ظہر اور عصر کے بیچ میں اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ سارا کا سارا جو ہے لشکر کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعہ ایک جنگل کے ذریعہ تباہ اور برباد کر دیا. تو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ، کہ جب بھی مجھے کوئی سخت تکلیف پیش آتی تھی تو میں انہی 3 دنوں کا اہتمام کرتا تھا اور آ کر نماز پڑھتا تھا، کیونکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ قبولیت واضح ہو جاتی تھی، مجھے اس کی قبولیت واضح ہو جاتی تھی. اور ایسے بہت سارے صحابہ تھے جو اسی طرح سے فالو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جب بھیجا تھا وہ احزاب کی صورت حال معلوم کرنے کے لیے، یعنی کفار مکہ کے صورت حال معلوم کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ اسی مسجد میں اسی جگہ پر موجود تھے. اور الگ الگ روایتوں میں ہے کہ آپ الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھتے تھے، کہیں ستون کے نیچے، کہیں کسی اور جگہ پہ. اور اسے مسجد اعلیٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پہاڑ کی اونچائی پر ہے، تو اس لیے مسجد اعلیٰ بھی کہتے ہیں. تو یہ غزوہ خندق میں یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تھا. اب میں آپ کو فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف لے کے چلتا ہوں. اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر 6 صحابہ جو ہے وفات پائے تھے خندق کے کام کے دوران. کچھ طبعی حالات پہ اور بیماری کے حالات پہ جو ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے حالات بہت ہی سخت تھے، بہت ہی ٹھنڈا موسم تھا، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو میں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور غزوہ خندق میں کیا معاملہ پیش آیا تھا. لیکن یہ جو صحابی تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ شانے بشانے کھڑے تھے اور وفات پا گئے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لیے آج بھی ہم آ کر یہاں محبت سے ان پہ نظر ڈالتے ہیں. اللہ ان کے درجاتوں کو بلند کرے. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد ہے، یہ ٹھیک جب آپ مسجد الفتح سے نیچے اتریں گے تو آپ کو ملے گا، بیچ میں قبرستان ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا پچھلے کلپ میں، وہ قبرستان بیچ میں ہی ہے. اور جب آپ نیچے آئیں گے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے اور یہ قبرستان ہے، اور اس کے اوپر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے. جب آپ یہاں سے اتر رہے ہیں تو آپ کے دائیں طرف میں وہ قبرستان پڑتا ہے جہاں 6 صحابی جو ہے شہید ہو کر دفن ہوئے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے ماسٹر مائنڈ تھے وہ خندق کے. اور یہ دیکھیے یہ مسجد ہے، اس میں کئی بار تعمیر ہوئی ہے. یہ ہے تو مقام وہی، لیکن رینوویٹ ہونے کے بعد جو ہے، لیکن اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اسی طرح کا لک دیا جائے. لیکن یہ بالکل پرانی مسجد نہیں ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ اس زمانے کی مسجد ہے، یہ رینوویٹ ہونے کے بعد اس طرح سے. اور یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیمپ تھا، یہ مقام تھا غزوہ خندق میں. ابھی فی الحال یہ بند ہے. یہ بھی وہ مقام ہے جہاں جلیل اور قدر صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کیا کرتے تھے اس خندق کے دوران. تو پھر سے میں آپ کو دکھا دوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا. اس کے ٹھیک نیچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمپ تھا، جو ابھی یہ ہورڈنگ لگنے کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو میں پھر سے دکھا دوں آپ کو. اس کے نیچے ٹھیک وہاں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمپ تھا، اور پھر یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمپ تھا، اور یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمپ تھا جو اب وہ مسجد کے اندر آ گیا ہے. اور اس جگہ پہ حضرت علی مرتضیٰ شیر علی ان کا جو ہے کیمپ تھا. تو اس لیے اس مسجد کو صبا مسجد کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہلے 7 مسجدیں تھیں. 7 مسجدوں میں سے صرف 4 پرانے حالات میں ہیں. ایک ابو بکر صدیق کی اس جگہ پہ ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے ان کی جو مسجدیں تھیں، ان کے جو کیمپ تھے وہ اب اس مسجد کے اندر آ گئے ہیں. تو ٹوٹل 7 مسجدیں تھیں، اس لیے عربی میں صبا کو 7 کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو مسجد صبا بھی کہتے ہیں. غالباً یہاں جو ہے خندق کی کھدائی ختم ہوئی تھی، کیونکہ یہاں سے کوہ سلا جو پہاڑ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو دوسری طرف ہے پھر وہاں سے دوسرے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ خندق کی کھدائی ختم ہو گئی تھی،
اور میری انفارمیشن کے مطابق جو اس کا نقطۂ آغاز تھا وہ مسجد مسترا ہے، جس کے بارے میں آپ کو آگے جب غزوہ احد کی بات کروں گا تو اس مسجد کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو سارا روڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہ اوپر حضرت علی کا کیمپ ہے جہاں پہ ان کی رہائش تھی، اور حضرت علی جو ہمارے ہیرو رہے شروع سے، اس جنگ میں بھی انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا تھا جب عمرو ابن ود جو اس سارے جو اتنا کھودنے کے بعد، خندق کھودنے کے باوجود بھی اپنے گھوڑے سمیت جو ہے خندق کو پار آ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت علی نے 3 بار جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور جب تیسرے بار انہوں نے اجازت مانگی، اور دوسرا کوئی بھی بندہ جو تھا انصار اور مہاجرین ان میں سے کوئی بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس سے وہ بہت بڑا ایک لڑاکو اور جنگجو تھا، اور اس کے کافی قصے مشہور تھے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اجازت دی کہ وہ جا کر عمرو بن ود کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرے، اور حضرت علی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور شیر علی نے اس ظالم کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اور اس کی قتل کے ساتھ ہی جو ہے ایسے بھی کفار مکہ کی حالت پہلے سے خراب تھی، اس کے باوجود اس کے بعد اور بھی خراب ہو گئی۔ تو یہ وہ سارے تاریخی مقامات ہیں، اگر ہم غزوہ خندق کی بات کریں تو یہ سارے تاریخی مقامات یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے اندر ہے، اور میں آپ کو اسی سلسلے سے ساری چیزیں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ حضرت علی کا جو مسجد رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، جو ابھی بند ہے تو ہم اندر نہیں جا سکتے۔ تو ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا مسجد فتح فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کی۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک یہ جھلک دکھا دیتا ہوں، جو ابھی یہ جو مسجد بڑی بن چکی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد ادھر آ گئی ہے، تو اندر سے ایک میں آپ کو تھوڑا سا ایک جھلک دکھا دیتا ہوں۔ چلتا ہوں اس مقام پہ جسے غار بنو حرام کہتے ہیں، اور جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران وہاں کا رات کو قیام فرمایا، اور کافی لمبا سجدہ وہاں پہ آپ نے کیا تھا، جس کو جو ہے اسی وجہ سے اس غار کو جو ہے غار سجدہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں اس مقام پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس وقت میں جا رہا ہوں بنو حرام کے وہ گفا میں، جہاں پہ خندق کے دوران جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خندق کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں گزاری ہے۔ اور یہ علاقہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ جو بنو حرام کی مسجد ہے، یہ پورا علاقہ جو تھا بنو حرام کا علاقہ تھا، یعنی بنو حرام کے قبیلے کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے۔ اس پہاڑ کے اوپر چل رہا ہوں، اس جگہ پر، ٹھیک ہے، ادھر پہ میں پہاڑ کے اوپر اس جگہ پہ مجھے جانا ہے جہاں پہ قبیلہ ہے۔ اور یہ جو پیچھے میرے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اسے جبل صلاح کہتے ہیں۔ تو یہ وہ میرے پیچھے جو ہے یہ غار ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ خندق کے دوران جو ہے کئی راتیں یہاں پہ بتائی ہیں، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذریعہ جو وحی کے ذریعہ میسیجز بھی ملتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں بہت لمبا سجدہ بھی کیا ہے، تو جس کی وجہ سے اسے غار سجدہ، تو یہ غار سجدہ بھی ہے اور غار بنو حرام بھی ہے۔ کیونکہ بنو حرام اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ پورا قبیلہ جو تھا بنو حرام کا وہ یہاں پہ بسا ہوا تھا، اور یہ جبل صلاح ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ تھا خندق کا میدان تھا۔ تو میں اس وقت اس اونچائی پہ ہوں، اور میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھایا کہ جو بنو حرام کی مسجد ہے جہاں جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور دیکھیے اس دیواروں پہ بھی جو ہے
کو نام وغیرہ لکھ دیا گیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نام لکھنے کا فلسفہ کیا ہے, نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایسے کئی واقعے ہیں. کبھی میں آگے بڑھوں گا اپنی ویڈیوز کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سنبھل کے چلنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس جو ہے وہ دیا گیا تھا اس کو دفنانے کے لیے, جو منافقین کا سردار تھا مدینے میں, لیکن اس کی بھی مغفرت نہیں ہوئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیواروں پہ لکھ کر گندا کرنے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے یہ ہمارے جو اسلامک ہسٹری کا ثاثہ ہے, پراپرٹی ایسٹس ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کو دیکھیں. اور میرا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے ویڈیوز جو ہے نا وہ نوجوان لوگ دیکھیں, اور وہ اس بات کو سمجھے کہ ہمارے اصل ہیروز کون. میں یہ امپورٹنس نہیں دیکھتا کہ میں صرف آپ کو وہ زیارت کے مقام لے کے جاؤں اور دکھا دوں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر اس تاریخ کو سمجھیں. اور جب تاریخ کو سمجھیں گے, صرف غزوہ خندق دکھا دینا کافی نہیں ہے کہ یہ 7 مسجدیں کس کی تھی. یہ جاننا ضروری ہے کہ اس غزوہ خندق کے بیچ میں کون کون سے لوکیشنز ہیں, کون کون سی تاریخ ان سے جڑی ہے, کون کون سے قبیلے اس سے جڑے ہیں. اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس ویڈیوز کو جو ہے نوجوان دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے ہیرو جو تھے یہی صحابہ تھے, اور اللہ کے رسول کے جتنے پیارے صحابہ جو اصل میں ہیرو تھے, جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی, انہوں نے اپنا گھر بار تن من دھن ملک ہر کسی کو چھوڑ دیا صرف ایک کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس کے امتی وہ صحابہ تھے, تو ہمیں ان کو اپنے رول ماڈلز ماننے چاہیے, ہمیں ان کو اپنا ہیرو ماننا چاہیے, اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو فالو کریں, نہ کہ ان لوگوں کو فالو کریں جن کا راستہ غلط ہے.